السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہر اس شخص کے دل کو سکون دے سکتا ہے جو مشکلات، پریشانیوں اور امتحانوں سے گزر رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد صرف موجوں کی شکل میں آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد اکثر خاموشی سے آتی ہے، اتنی خاموشی سے کہ انسان اسے محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ مشکلات آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹل گئیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جس کام کے لیے آپ بہت پریشان تھے، اللہ نے اس کا راستہ اچانک آسان کر دیا؟ یہ سب اللہ کی خاموش مدد کی نشانیاں ہیں۔ آج میں آپ کو اللہ کی خاموش مدد کی 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی جنہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ کا اللہ پر یقین اور بھروسہ پہلے سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پہلی نشانی، دل کا سکون۔ جب پوری دنیا آپ کے خلاف لگ رہی ہو، جب ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہو، تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ سکون پیسوں سے نہیں ملتا، سکون شہرت سے نہیں ملتا، سکون صرف اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان اتار دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ اپنے بندے کے دل میں امید زندہ رکھتا ہے۔ اگر آج بھی مشکل حالات کے باوجود آپ کے دل میں امید زندہ ہے تو یہ اللہ کی خاموش مدد ہے۔ دوسری نشانی، برے راستے بند ہو جانا۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اس وقت ہم اداس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ لیکن کچھ وقت بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم رو رہے تھے وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ یاد رکھیے، ہر بند دروازہ بد نصیبی نہیں ہوتا، کبھی کبھی بند دروازہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی غلط رشتے، غلط دوستی یا غلط راستے سے بچا لیا ہے تو یہ اللہ کی خاموش مدد ہے۔ تیسری نشانی، اچھے لوگوں کا مل جانا۔ انسان کی زندگی میں کچھ لوگ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتے ہیں۔ کبھی کوئی دوست، کبھی کوئی استاد، کبھی کوئی بزرگ اور کبھی کوئی اجنبی بھی آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جب کوئی آپ کو امید دیتا ہے یا جب کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اس شخص کو آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی کرتا ہے اور انسانوں کے ذریعے بھی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے تو اس کی قدر کیجیے، وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ چوتھی نشانی، دعا کرنے کی توفیق ملنا۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کو دعا کرنے کی توفیق دے۔ سوچئے، اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا تو کیا آپ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا پاتے؟ اگر اللہ آپ کو اپنے قریب نہیں کرنا چاہتا تو کیا آپ کے دل میں دعا کا خیال آتا؟ جب بھی آپ کا دل اللہ کو پکارنے کا کرے، سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دعا اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ میرے دوستو، آج اگر آپ یہ تقریر سن رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہو سکتا ہے آپ نے امید چھوڑ دی ہو، لیکن یاد رکھیے، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد بجلی کی طرح نظر نہیں آتی، کبھی کبھی وہ ہلکی سی ہوا کی طرح ہوتی ہے جو محسوس ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ اس لیے اپنی زندگی پر غور کیجیے، دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بار آپ کو بچایا، کتنی بار آپ کو گرنے سے سنبھالا اور کتنی بار آپ کی مدد کی جب کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں تھا۔
آج صرف ایک کام کیجئے، اپنی زندگی کی ان نعمتوں کو یاد کیجئے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، پھر دل سے کہیے یا اللہ شکر ہے تیرا، میں شاید تیری کئی مددوں کو پہچان نہیں سکا، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا کہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو ہر وقت میرے ساتھ تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت، ہدایت اور خاموش مدد کا احساس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔